السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیارے مدرسے میں میرا پہلی دفعہ آنا ہوا۔ المدرسۃ العربیۃ الاسلامیہ نام بھی بڑا ہے اور ویژن بھی ایسا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ میرے زندگی میں پہلی دفعہ شاید میں بیٹھ کر کوئی لیکچر دے رہا ہوں، وہ اس لیے کہ طبیعت میں بہت تھکن ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں غالباً 60,000 کلومیٹر ٹریول کیا ہوں، 60,000 کلومیٹرز۔ اس میں 1 مہینہ تو میں مولانا حذیفہ صاحب بستانوی کے ساتھ میں قرآن کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے مسابقۃ القرآن، پورا انڈیا گھوما میں نے۔ اس کے بعد میرے طور پر جو ادارے بلاتے ہیں، اسکولز، کالجز اور شہر کے لوگ بلا کر پروگرام کرتے ہیں، اس میں بہت جانا ہوتا ہے۔ اور جب سے ماشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے اپنے اداروں میں بلا کر میرے لیکچرز رکھے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ بہت سے مدارس میں میرا جانا ہوا ہے۔ ابھی مولانا محمود مدنی صاحب کے ساتھ میں 40 دن کا ورکشاپ ہے۔ آپ ایک اسکول چلاتے ہیں، زیتون انٹرنیشنل اسکول ڈھاسنا میں۔ وہاں جمعیت کے کچھ چنندہ علماء حضرات کو اور کچھ والنٹیئرز کو مجھے کیپیسٹی بلڈنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور بالخصوص کمیونیکیشن سکلز، انگریزی زبان، یہ 40 دن کا کورس مجھے 25 تاریخ سے کروانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے مجھے کریم گنج یا نیلم بازار کے کچھ ینگسٹرز کو لیکچر دینے کے لیے یہاں پر بلایا گیا، اور فارچونیٹلی اور بھی کچھ پروگرامز اس جیسے چل رہے تھے، تو اس میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور میں یہاں تشریف لے آیا ہوں۔ یہ میری قسمت ہے کہ اللہ نے ایسے بہترین بابرکت محفل میں اللہ نے مجھے آپ کے بیچ بٹھایا ہے، اور میں کچھ تجربات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میری باتوں میں وہ دم نہیں ہوتا جو علماء حضرات کے باتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی قرآن سے کوٹ کر کے بتاتے ہیں، اور میں ایک جاہل انسان ہوں، انگریزی ٹیچر، انگلش ٹیچر، انگلش پڑھاتا ہوں، لیکن 3 لاکھ بچوں کو پڑھانے کے بعد غالباً 22 اسٹیٹس گھوم کر انڈیا پڑھانے کے بعد ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو بگڑتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تو یہ ماحول نے ایک ٹیچر کو موٹیویشنل اسپیکر بنا دیا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بنوں گا۔ میں تو انگلش ٹیچر تھا، امام حرم کے فیملی کو بھی پڑھانے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ۔ وہاں جا کر 1 مہینہ رہ کر میں نے ان کے بھانجے بھتیجوں کو پڑھایا، وہاں کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، وہ ان کے اہلیہ، ان کے بچوں کو پڑھایا۔ لیکن جس تیزی سے ماحول بگڑ رہا ہے اور جس طریقے سے تباہی ہوتے جا رہی ہے اس جہان میں، بالخصوص ہمارے دیش میں اور ہمارے کمیونٹی میں، اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس جہان کو، اس دیش کو، اس قوم کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ضرورت ہے، پھر سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ اس جہاں کو بہت سے مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسے فکر رکھنے والے علماء دین کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دینا ہے، اور صرف علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پیارے بچوں۔ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے، ہر وہ طالب علم جس کے پاس میں علم ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ علم کے ساتھ جس کے سینے میں فکر ہوتی ہے، جس کے سینے میں درد ہوتا ہے، جو دوسروں کے درد کو سمجھتا ہے اور پھر ان کے اچھائی کے لیے محنت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ عالم دینی ہو، جو بھی انسان اپنے سینے میں فکر لے کر جیتا ہے اور دوسروں کے بھلائی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول انسان ہوتا ہے۔
ورنہ ایسے بہت سے ٹیچرز آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے، لیکن وہ لوگوں نے لوگوں تک پہنچا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء حضرات بتاتے ہیں تو یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر، یا خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں کہ آپ نے کمرے کو پکڑ لیا اور زندگی پوری اعتکاف میں رہے، ایسا سننے میں نہیں ملتا ہے آپ کو۔ وہ لوگ معاشرے میں گئے، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور محنت کی ہے، رسوائی ہونا پڑا، یہاں تک کہ الزامات بھی لگے ہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہارے ہیں، وہ معاشرے میں رہ کر کام کیے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر چلے جائیں اور پوری زندگی سجدوں میں گزاریں اور معاشرے میں رہ کر ایک سجدہ کریں، وہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ معاشرے میں رہ کر جو بندہ زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو سمجھتا ہے اور سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قابل قبول انسان ہے۔ بہرحال جتنے بھی طلباء یہاں تشریف فرما ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اللہ نے چنا ہے۔ You all are specially blessed individuals۔ ویسے ہر انسان blessed individual ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ نے کتنے چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایجاد کیا، بنایا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین انسان ہے، اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف یعنی سپریم، بہترین، اعلیٰ، سب سے اوپر۔ اور پھر اس میں اگر اللہ کسی کو قرآن تھامتا ہے کسی کے ہاتھ میں، تو وہ تو پھر اسپیشلی بلیسڈ انڈیویجولس ہو گئے۔ تو آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت، بڑے ہی لکی اور فارچونیٹ انڈیویجولس ہیں کہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا، اور جو حفاظ اکرام اس کے بعد مزید کوشش کر کے یہاں 5 سالانہ کورس، پھر اس کے بعد دیوبند جا کر مکمل عالمیت کا کورس آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اچیومنٹ اس روح زمین پر ہے۔ اور اس پر جو عمل کرتے ہیں، پھر اس سے بہترین انسان تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ بہترین انسان کون ہے؟ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ One who recites the Holy Quran, one who understands the Holy Quran, one who teaches the Holy Quran, and one who implements، جو عمل کرتا ہے اس پر۔ walk the talk انگریزی میں ایک فریز ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ایک موقع دیا، مجھے شیخی بگارنا نہیں ہے، لیکن 2019 میں ہوجائی میں اسی گاؤں کے ایک سکول کے 40 بچے، اجمل فاؤنڈیشن میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کر رہا تھا، تو وہاں بہت سے بچے ٹریننگ لے رہے تھے۔ تو اس گاؤں کے 40 بچے وہاں آ کر، وہاں 40 دن رک کر ٹریننگ لیے۔ تو وہاں میں نے ایک لڑکی سے کہا، 6ٹھی جماعت کی، 6th اسٹینڈرڈ پڑھ رہی تھی، سر آپ میرے گھر کبھی آؤ گے؟ اس لڑکی نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا کبھی میرا براک ویلی اگر آنا ہوتا ہے تو آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور چائے بھی نوش فرماؤں گا۔ تو آج براک ویلی میرا آنا ہوا، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا اس لڑکی کو۔ لیکن آج جو بڑا پروگرام ہوا ہے، ہزاروں لوگ طلباء آئے، ینگسٹرز آئے، اس کے بعد ایک چھوٹے سے اسکول میں اجمل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب مجھے لے کر گئے۔ تو وہاں جا کر میں لیکچر دے رہا تھا، ایک لڑکی آئی اور آ کر کہی کہ سر 2019 میں آپ کے پاس پڑھی تھی، ہوجائی آ کر، یہاں سے 300 کلومیٹر غالباً دور ہوگا، اس وقت میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر آ کر آپ چائے پئیں گے۔ اس نے یاد دلایا، تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ پروگرام ہونے کے بعد سیدھے آپ ہی کے گھر چلیں گے، اور موئن آباد یا موئنہ نگر کچھ یہاں پر ہے، موئنہ، ہاں، تو چھوٹا سا گھر، بڑے ہمبل فیملی سے، دیواریں ہیں تو دیواروں پر پینٹ بھی نہیں۔ وہاں جا کر ہم لوگ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر چائے وائے پیے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ آپ نے بخوب اپنے پرومس کو فلفل کیا،
اور براک ویلی کے لوگوں کو آپ نے ایک میسج دیا کہ جب قسمیں کھائی جاتی ہے تو نبھانا بھی بہت ضروری ہے. تو قرآن پر میں نے بات چھڑی تو بتا رہا ہوں کہ لیکچرز دینا بہت آسان ہے. ٹف کوئی چیز ہے تو عمل کرنا. بولنا بہت آسان ہے, مشکل عمل کرنے میں ہے. تو آپ لوگ کے ذمے بڑے بڑے چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں. جو بھی علماء دین بننے جا رہے ہیں اور جو بھی اساتذہ ہونے والے ہیں مستقبل میں, بڑے بڑے ذمہ داریاں, بڑے بڑے چیلنجز آپ سب لوگ پر آنے والے ہیں. صبر کے ساتھ آپ نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا والوں کو صحیح راہ پر لے جانا ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. موبائل کے دیوانے لوگ ہیں. 10 میں 9 نوجوان بچے موبائل کی وجہ سے اپنے کریئر کو ستیہ ناش کر رہے ہیں. 10 میں 9 بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ 10 بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا. 10 میں 9 بچے آج موبائل ایڈکشن, ایک خطرناک بیماری میں اسے کہتا ہوں. کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کا بھی علاج ہے. صحیح ٹریٹمنٹ صحیح وقت پر اگر ہوتا ہے تو کینسر سے بہت سے لوگوں نے بچے ہیں. لیکن موبائل ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن, یہ ایسی بیماریاں ہیں اس میں جا کر تباہی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایسے ٹیلنٹڈ بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو موبائل ایڈکشن کی وجہ سے, ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں. ٹیلنٹڈ بچے کہہ رہا ہوں میں, ایسے ہی ایوریج بچوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب کے کانوں میں جائے, سب طلبہ کے کانوں میں جائے. ایک لڑکا میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا حیدرآباد. 10ویں جماعت میں 98% آئے, 11ویں جماعت میں 97%, 12ویں جماعت میں 96%. وہ والد میرے پاس بچے کو لے کر آیا اور وہ والد مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا لڑکا کبھی زندگی میں کلاس میں اور سکول میں سیکنڈ پوزیشن پر نہیں آیا سر. یہ زندگی میں سیکنڈ اس کو معلوم نہیں ہے, ہمیشہ یہ ٹاپ ہی کیا ہے. یہ ڈسٹرکٹ میں ٹاپ رہا, یہ سکول میں ٹاپ رہا, یہ کلاس میں ٹاپ رہا. تو میں نے اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن میں ڈاکٹر بنانے کے لیے, ایلن بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, وہ جتنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے نیٹ کی, جو ڈاکٹر بننے کے لیے امتحان لکھنا ہوتا ہے, شاید ہی کوئی ادارہ اتنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے. اور اس میں کوٹھا راجستھان میں ایک جگہ ہے, لاکھوں بچے وہاں جاتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے. اور یہ لڑکا بھی گیا یہ سوچ کر کہ سب سے بہترین ہندوستان میں ادارہ ہے وہاں, اور وہاں جا کر 3 مہینے میں اپنی زندگی پوری برباد کر لیا اس نے. ایک دن 30 40 سگریٹ پینے لگا. وہ 30 40 سگریٹ سے بھی کوئی زیادہ نقصان نہ ہوتا, لیکن اس میں گانجا ڈال کر, اس میں پتہ نہیں اور کیا کیا ملا کر نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے وہاں پر. اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر لی. 720 کا امتحان ہوتا ہے, بمشکل سے 200 بھی مارکس نہیں آئے. اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, بات نہیں کر پا رہا ہے. سرٹیفائیڈ یعنی طے شدہ ڈاکٹر تھا بندہ, طے شدہ. اب آپ طلبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بربادی ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بہترین ادارے میں داخلہ ہوا ہے, وہاں کے ایک ٹیچر کی سیلری سالانہ 1 کروڑ روپے ہوتی ہے. کتنی سالانہ؟ کتنی بھائی؟ 1 کروڑ ایک ٹیچر سال میں بناتا ہے. ایسے ایکسپرٹ میتھ کے ٹیچرز ہوتے ہیں, فزکس کے ٹیچرز لیکچررز ہوتے ہیں, کیمسٹری کے لیکچررز ہوتے ہیں, کچھ کے تو 1.5 کروڑ کا بھی پیکج ہوتا ہے. ہائیلی ایکسپرٹ لیکچررز ہوتے ہیں. اور اس سے بہتر کوئی انسٹیٹیوٹ نے اور کہاں لے کر جاتا باپ بتائیں. لیکن وہ بندہ جا کر غلط بچوں سے دوستی کر لیا اس نے, تو پوری زندگی برباد ہو گئی. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سب سے بڑی مانی جاتی ہے, وہاں بھی جا کر یہ طے نہیں ہے کہ آپ اچھے بن کر آئیں گے. حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کئی پرائم منسٹرز دیے ہیں, کئی ججز دیے ہیں, کئی میجسٹریٹس دیے ہیں, کئی پریزیڈنٹس دیے ہیں, بے شمار سائنٹسٹ دیے ہیں.
لیکن ہر وہ طالب علم جو آکسفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بنتا ہے، وہ میجسٹریٹ نہیں بنتا ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں بنتا ہے کوئی کنٹری کا۔ یہ طلباء پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ ٹیچرز نہیں بچا سکتے آپ کو، والدین نہیں بچا سکتے آپ کو۔ والدین 24 گھنٹے کیسے نظر رکھیں، ٹیچرز 24 گھنٹے کیسے نظر رکھیں، آپ نے بچنا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں تو آپ 40 بچوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو نام شاید ضرور پتا ہوتا ہے 40 بچوں کا کیا نام ہے، لیکن اس میں جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ آپ تینوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور چھٹیوں میں جب گھر جاتے ہیں تو موبائل فون سے جو بات چیت ہوتی ہے تو 40 بچوں سے نہیں ہوتی ہے، مشکل سے 3 اور 5 بچوں سے ہوتی ہے۔ تو وہ جو 3 بچے جو ہوتے ہیں نا کلاس روم میں آپ کے فرینڈز، یا تو وہ آپ کو آباد کریں گے یا پھر برباد کریں گے۔ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو؟ آپ کو عید کے دن ایک جوڑا نیا خریدنا ہوتا ہے تو آپ 10 دکان چلے جاتے ہو، دوستوں کے ساتھ جاتے ہو، پہنتے ہو، ٹرائل کرتے ہو، پسند نہیں آتا ہے دوسری دکان، وہاں پسند نہیں تیسری دکان، پھر سوچتے ہیں کہ یہاں نہیں شہر جا رہا ہوں، ایک ہفتہ بعد وہاں خرید لوں گا۔ میں ایک کرتے کے لیے، ایک شرٹ کے لیے آپ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، 10 دکان جا رہے ہیں، گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں، پھر یہاں تو آپ دوستی کر رہے ہو۔ اور دوست کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیں پیارے طلباء، دوست یا تو آپ کو آباد کرے گا یا دوست آپ کو برباد کرے گا۔ They can make you and at the same time they can break you as well۔ بہت سوچ سمجھ کر آپ نے دوستی کرنا ہے۔ وہ طلباء کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا جو ویژنری ہے، جو ایمبیشس ہے، جن کے گولز ہے لائف میں، جن کا کھانا جن کا پینا سب علمی ہے، نالج ہے، کتابی ہے، ان کے ساتھ آپ اٹھو گے بیٹھو گے تو پھر آپ کو خوب علمی علم ملے گا۔ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے، جونپوری، آپ سب لوگ شاید جانتے بھی ہیں، شیخ الحدیث، ورلڈ کے ایمیننٹ اسکالر۔ آپ جب طالب اسٹوڈنٹ تھے، پڑھائی کیا کرتے تھے، اس زمانے میں تو سوشل میڈیا تھا نہیں، تو وہ جب لیٹرز آیا کرتے تھے، جو کمیونیکیشن ہوتا تھا وہ لیٹرز کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ کبھی ماں لیٹر لکھتی، کبھی باپ لیٹر لکھتا، اور پوسٹ مین جب آتا تو سارے بچے دوڑتے ہوئے جاتے کہ میرے امی نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا، میرے ابو نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا۔ ایسے ہی شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی جاتے لیٹر لیتے، لیکن وہ لیٹر پڑھتے نہیں، وہ لیٹر کو چھپاتے۔ پھر ایک ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد اور ایک لیٹر آتا، وہ لیتے، وہ بھی چھپا دیتے۔ ایسا پورے سال بھر میں کبھی 15 کبھی 20 ایسے لیٹرز آتے، وہ چھپا دیتے۔ امتحان ہونے کے بعد وہ سارے لیٹرز ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے، اور پڑھتے پڑھتے کبھی روتے اور پڑھتے پڑھتے کبھی ہنستے کہ ماموں کا انتقال ہو گیا، ماموں جان بہت چاہتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور فلانے کزن کی شادی تھی تو خوشی ہوتی کہ ارے کاش میں ہوتا وہاں پر۔ کچھ طلباء نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو آپ؟ سب لوگ لیٹرز پڑھتے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو لیٹرز؟ تو پھر آپ نے بتایا کہ اگر میں لیٹر کھول کر پڑھوں اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ شادی ہے خاندان میں، تو میرا پورا من، میرا پورا دل وہیں شادی میں رہے گا۔ میں رہوں گا تو مدرسے میں، کلاس روم میں رہوں گا، لیکن میرا دل کلاس روم میں نہیں رہے گا، کیونکہ نوجوان ہیں، طلباء ہیں، بچے ہیں، نادان ہوتے ہیں، دل پورا وہاں رہتا ہے۔ اور جس کلاس روم میں آپ ہو اور آپ کا دل نہ ہو، وہاں دنیا کا کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث آ کر پڑھائے تو وہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں بات ہی نہیں جائے گی جب تک آپ انوالو نہ ہو اس میں۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا ٹیچر، لیکچرر یا عالم دین آ کر آپ کو پڑھائیں اور آپ کا دل نہ ہو کلاس میں، تو پھر کوئی چیز آپ 10 گھنٹے بھی بیٹھیں وہ چیز آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہیئر اور لسن میں کیا فرق ہے۔ ہیئر کا میں پوچھتا ہوں HEAR، ہیئر کا کیا معنی؟ تو بہت سارے بچے کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں، زور سے بولیں، سننا، جو کہ غلط ہے۔ سننا نہیں ہے، سنائی دینا ہے۔ ہیئر کا مطلب ہے سنائی دینا، جو کہ 90% بچے کلاس روم میں کرتے ہیں۔ لسن کا مطلب ہے سننا۔ کتا بھونک رہا ہے وہاں،
آپ سنتے ہو کہ سنائی دیتا ہے آپ کو؟ نیت کر لیتے ہیں آپ کہ فلاں 11:22 پر کتے بھونکیں گے، اب میں سنوں گا، یہ عبادت ہے، ثواب ملے گا، ایسے نیت کرتے ہیں؟ آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے، آپ سنتے نہیں ہو، سنائی دیتا ہے آپ کو۔ لیکن جب ٹیچر لیکچر دیتا ہے، کوئی عالم دین کی بات ہوتی ہے، تو آپ لسن کرنا ہے، ہیئر نہیں کرنا ہے۔ لسن کے لیے ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پیر تک ذرہ ذرہ انوالو ہوتا ہے۔ ہیئر کے لیے صرف کان کا استعمال ہو رہا ہے، لسن کے لیے نیت ہوتی ہے۔ پہلے آپ اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، آپ کے کان، آپ کے آنکھ، آپ کا دل، آپ کا جسم ذرہ ذرہ انوالو ہو جاتا ہے لسننگ میں، تب جا کر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ میرا ریسرچ کہتا ہے کہ 90% کلاس روم میں بچے لسن نہیں کرتے ہیں، دے سمپلی ہیئر۔ کبھی سنتے ہیں، کبھی یہ کان میں جاتا ہے، کبھی یہ کان سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہر کلاس روم سے 10 بچے ہی کامیاب نکلتے ہیں۔ ہر ادارے سے کچھ ہی بندے ہوتے ہیں جو اونچائی پر جاتے ہیں۔ آپ لوگ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، حافظ قرآن بنا کر عالم دین کے راستے پر ابھی چل رہے ہو، آپ لوگ بننے والے ہو ماشاءاللہ۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک اگر آپ کو جانا ہے اور راستہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ملا گنج شاید براک والی کی جگہ ہے، یہاں سے آپ کو پٹنہ جانا ہے اکیلے کار میں اور راستہ نہیں معلوم ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ گوگل میپ کے ذریعے سے آسانی تک جا سکتے ہو اس زمانے میں، یس اور نو؟ تو جس کو گوگل میپ چلانے آتا ہے تو وہاں سے کمنٹری آتی ہے، وہ ٹیک رائٹ ٹرن، ٹیک لیفٹ ٹرن، راؤنڈ اباؤٹ سے 100 میٹرز دور جا کر لیفٹ لیجئے، رائٹ لیجئے۔ تو یہ گوگل آپ کو آسانی سے پٹنہ تک چھوڑ دے گا لے آ کر۔ گوگل پر مرنے والے، گوگل پر ٹائم بتانے والے ایک جگہ سے ایک جگہ تک ہی جا پاؤ گے آپ۔ لیکن جو قرآن میں زندگی گزار لیتے ہیں تو قرآن ایک جگہ سے ایک جگہ تک نہیں لے جائے گا، قرآن اس زمین سے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے قریب آپ نے ہونا نہیں، صرف اس کے قریب تو ہونا ہی ہونا ہے، آپ نے ہو کر دنیا والوں کو بھی قریب کرنا ہے آپ نے، ورنہ آپ صرف اچیو کر لیا اس کو اور دنیا والوں کو آپ صرف تنزیح دے رہے ہو کہ آپ لوگ کیا زندگی برباد کر رہے ہو، کیا زندگی برباد کر رہے ہو۔ نہیں، آپ پورے عاجزانہ سے جھک کر، آپ میں انکساری ہو، آپ میں جھکاؤ ہو، آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، پھر بیٹھ کر دنیا والوں کو یہ قرآن کی تعلیم دیں۔ وہ حافظ قرآن نہیں بن رہے ہیں، وہ عالم دین نہیں بن رہے ہیں، کچھ نچوڑ اللہ کی کچھ پیاری باتیں آپ لوگ بتائیں۔ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، آپ پریزیڈنٹ بھی بن جائیں۔ ابھی کچھ اسکول کے طلبہ میرے پاس ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب کے گھر ہم لوگ چائے پیتے ہوئے بیٹھے تو 10-15 بچے آ گئے، ان کو پتہ چلا کہ میں وہاں ہوں، آ کر بولے کہ سر کچھ نصیحت کریں، کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو میں بچوں کو بتایا کہ اسلام کے کتنے پلرز ہیں، تو آسانی سے جواب دیے بچے کہ سر 5 پلرز ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کیا، تو کچھ بچے بتا پائے، کچھ بچے نہیں بتا پائے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ یہ 5 میں مینڈیٹری کتنے ہیں، ہر مسلمان پر کمپلشن کتنے ہیں؟ تو ایک بچے نے جواب دیا کہ 3 ہیں سر۔ میں نے کہا کہ 3 بھی نہیں ہے، صرف 2 ہی ہے، کلمہ اور نماز۔ نماز بھی چھوٹ ہے، کن پر؟ دونوں پر۔ وہ جو انسان بے ہوشی حالت میں ہے تو اللہ سزا نہیں دے گا کہ اس وقت میں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، جب بندہ ہی بے ہوش ہے یا پھر پاگل ہے انسان۔ اس کا مطلب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مجنون، وہ پاگل ہے۔ یہ 2 کے علاوہ ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ آپ چل نہیں سکتے بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے سو کر نماز پڑھیں، سو کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارتاً نماز پڑھیں۔ ہاتھ پیر پیرالائزڈ ہے، صرف آئی بالز آپ کے ہل رہے ہیں، یہ آئی بالز یہی ہلا سکتے اور کچھ نہیں ہلتا ہے جسم کا، تو آئی بالز کو ہلا کر نماز پڑھنا، وہی اللہ اکبر، وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ، صرف آئی بالز کو مومنٹ کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ نماز چھوڑ نہیں سکتا کوئی، اور بنا کلمہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ 2 سب پر لازم ہے۔ اور جو روزہ تیسرا ہے وہ بھی کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر ایڈوائز دیتا ہے اور لمبے سفر پر ہے تو اس کو چھوٹ ہے، پکڑنی ہے، وہ بعد میں رکھ لیں۔ اب بعد میں نے بچوں کو بتایا
کہ یہ 3 کو ہٹا دیں اور آخری کے 2 ہیں جو حج ہے اور زکوٰۃ ہے. کیا یہ سب پر فرض ہے؟ نہیں ہے. انہی پر ہے جن کو اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے. پھر تو پوچھا، اس کے پاس خوب دولت ہے، لاکھوں روپے ہیں. آج ایسے کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آج تک اس نے ایک بھی عمرہ نہیں کیا، آج تک وہ بندے نے حج بھی نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے عمرہ کریں، حج کریں، پھر فیملی ممبرز کو کروائیں، پھر محلے کے کچھ لوگوں کو کروائیں، لیکن وہ خود نہیں کیا. ایسے کتنے لوگ ہیں، پکڑ ہے، پوچھیں انہیں. بالکل اسی طرح زکوٰۃ انہی پر فرض ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے. اب 70 سے 80% ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے، کیونکہ غریب ہے دنیا میں لوگ. جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور جو حج پر گئے ہیں، 30 سے 35 لاکھ ہر سال دنیا بھر سے کونے کونے سے جا کر حج کرتے ہیں، وہ حج قبول ہوتا ہے اس کی کوئی گارنٹی؟ جواب دیں، کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنی بھی محنت کر لیں کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا حج قبول ہوتا ہے. لیکن آپ غریب ہیں، آپ سلم میں زندگی گزر رہی ہے، رات کا کھانا کھاتے ہو، پتہ نہیں کہ صبح کا ناشتہ میسر ہے یا نہیں ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، پتہ نہیں کہ رات کا کھانا میسر ہے یا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، جھاڑوں کے نیچے زندگی گزر رہی ہے. لیکن آپ کے والد سو رہے ہیں اور آپ مسکرا کر دیکھتے ہو تو مقبول حج کا ثواب ہے، یعنی قبول والا حج. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بندوں کو چاہتا ہے، غریبوں کو چاہتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں. لیکن یہ وہ زمانہ ہے جو والدین کو خون کے آنسو رلاتے ہیں. نوجوان بچے خون کے آنسو رلا رہے ہیں. 15 سال پہلے ایک ایسا دور تھا جب بچے پیدا ہوئے تھے، گھر خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جشن منا رہے تھے. آج 12 سال کا لڑکا وہ حرکت کر رہا ہے، 12 سال کی لڑکی وہ حرکت کر رہی ہے جو اپنا چہرہ دکھا نہیں پا رہے ہیں. والدین گاؤں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، جنگلوں میں والدین گم ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ نوجوان بچے اور نوجوان بچیوں نے ایسی حرکت کر دی ہے کہ چہرہ دکھانے لائق نہ رہیں. آج ایک نہیں 10 میں 7 نوجوان بچے اور 7 نوجوان بچیاں یہ حرکت کیے ہیں. بہرحال میرا وقت ہو چکا ہے، کچھ چیز میں کہہ کر میری بات کو ختم کرتا ہوں. تو میں وہ بچوں سے کہہ رہا تھا کہ والدین کو ریسپیکٹ کرنا بے حد ضروری ہے. آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، عالم دین بھی بن جائیں، شیخ الحدیث بھی بن جائیں، میجسٹریٹ بھی بن جائیں، دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بھی بن جائیں، لیکن آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. اور جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے اور آپ بادشاہ بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، اللہ کے نزدیک قابل قبول انسان نہیں ہے. اور والدین کی دعا سے آپ بلندیوں پر پہنچیں گے انشاءاللہ. بلندیوں پر پہنچتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ دعا آج ہی قبول ہو جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین انتقال فرما جاتے ہیں لیکن ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں. آج والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، خدمت کریں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، ہاتھ دبائیں، پیر دبائیں. یہ ملنے والا وقت نہیں ہے. آپ ماں چلے جانے کے بعد پھر ماں نہیں آنے والی ہے. اگر 850 کروڑ میں 300 کروڑ خواتین ہیں، 300 کروڑ خواتین کے گود میں جا کر سر رکھ کر سو جائیں، وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آپ کو اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے کا آتا ہے. 300 خواتین کے پاس جا کر آپ کوشش کریں، وہ ماں نہیں ملے گی آپ کو، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. شادی ہوتی ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور ایک شادی کر لیا، اس کا انتقال ہو گیا اور ایک شادی کر لیا. لیکن ماں کا ایک دفعہ انتقال ہو جاتا ہے، خلاص پھر دنیا بھٹکتے رہیں، پھر وہ ماں کا ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا آپ کو. آپ کی ماں آج زندہ ہے. آپ جب گھر جائیں خدمت کریں اپنی ماں کی، ان کی دعائیں لیں. آپ کو اللہ کہاں سے کہاں بھیج دے گا. آپ کے پاس علم بھی نہیں رہے گا لیکن اللہ بلندیوں پر لے جائے گا. ویسے پلیٹ فارمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. میں تمام طلبہ سے التجا کرتا ہوں، اپنے والدین کی خوب قدر کریں، اپنے اساتذہ کی خوب قدر کریں
اور بالخصوص جو 3 دوست کی میں نے بات کی ہے وہ آپ ہی کے مدرسے کے بچے ہوں گے. یا تو آپ کو برباد کر دیں گے یا پھر آپ کو آباد کریں گے. اچھے صحبت میں رہیں تو اچھے نتائج آئیں گے. اس مدرسے سے جڑے تمام اساتذہ، ویل وشرز، ڈونرز، ممبرز، ٹرسٹیز سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ خوب اس ادارے کو چمکائیں، ترقی سے نوازیں اور یہاں کے بچے گلوبل لیڈرز بنیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.